الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ الا ان التقوی ہاہنا، اچھی طرح سن لو کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں، یعنی تقوی کا محل قلب ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ اچھی طرح سن لو کہ وہ ٹکڑا قلب ہے، یعنی دل ہے۔ اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے جو ان دو حدیثوں میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ اسی کی طرف ہمیں متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سارے دین اور سارے طریق اور ساری شریعت اور سلوک، جو نام بھی رکھ لو، اس کا حاصل اور خلاصہ ہے اس قلب کی اصلاح۔ یہ دل درست ہو جائے، ایک مرتبہ یہ کام ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا اور ساری انسان کی سرگرمیاں، اس کے سارے اعمال و افعال وہ درست ہو گئے۔ تو اصل کوشش وہ اس قلب کی اصلاح کی کرنی ہے کہ قلب درست ہو جائے۔ کیا مطلب ہے قلب کے درست ہونے کا؟ یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دل کیسے درست ہو۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ تقریباً ہر انسان جانتا ہے کہ بھئی دل درست ہو جائے تو سارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل بہت کثرت سے وہ لوگ جو آزادی پسند ہیں اور شریعت کے پابندیوں سے، قیود سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، ان کی زبانوں پر اکثر و بیشتر یہ جملہ آتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارا دل ٹھیک ہے، غلطی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ظاہر کے ہوں باطن کے ہوں، اور اگر
ان گناہوں کی طرف توجہ دلائی جائے تو کھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہے تو یہ بات مگر ہمارا دل ٹھیک ہے. یعنی ایک مرتبہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دل ہمارا ٹھیک ہے، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا. اب جب دل ٹھیک ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سارا دار و مدار دل پر ہے، تو پھر اب اور اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ اتنی قابل توجہ نہیں ہے، اس کی زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. یہ جملہ آج کل کثرت سے لوگوں کی زبان پر آتا ہے اور دل میں یہ غلط فہمی بھی رہتی ہے. وہ مثلا دل میں یہ خیال آ گیا کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں اور یہ خیال آ جانا ہی کافی ہے دل میں. اب آگے اگر اعمال میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ کوئی اتنی فکر کی تشویش کی بات نہیں. یہ خود شیطان کا دھوکہ ہے اور دل کے خراب ہونے کی دلیل ہے. دل کے خراب ہونے کی دلیل ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ شریعت کے احکام جس طرح باطن سے متعلق ہیں ظاہر سے بھی متعلق ہیں. قرآن کریم نے بڑے صاف لفظوں میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑو، جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ کو بھی چھوڑو. باطن کے گناہ کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں یہ تکبر، حسد وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کو بھی چھوڑو اور ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو. تو اب مانا یہ ہوئے کہ شریعت کے احکام کچھ انسان کے ظاہر سے متعلق ہیں، وہ اگر ان کی خلاف ورزی کرے تو وہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پر جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز ضروری قرار دی ہے، روزہ ضروری قرار دیا ہے، جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے، غیبت کرنے کو منع کیا ہے، وہاں کچھ ہمارے وضاقتہ اور ظاہری شکل و صورت کے بارے میں بھی کچھ احکام دیے ہیں. مثلا حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا پائجامہ یا اپنا زیر جامہ وہ اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو اس کے اوپر وعید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اتنا حصہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا. اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی چلو اگر ہمارا ظاہر خراب ہو بھی گیا، یعنی ٹخنوں سے نیچے ہم نے لٹکائے رکھا، تو کیا فرق پڑتا ہے جبکہ ہمارا دل ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اگر یہ ظاہری تھوڑی سی خرابی ہو گئی تو کیا ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں. یا حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. صرف یہ حکم نہیں دیا کہ داڑھی رکھو، بلکہ یہ حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ. یعنی یہ کہ صرف چھوٹا سا اتنا رکھ لینا کہ جس سے معمولی معلوم ہو کہ ہاں ہے داڑھی اس شخص کے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بڑھانا چاہیے اس کو. اور اس کی مقدار حضرت عبداللہ ابن عمر کے عمل سے اور دوسرے احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ کم از کم ایک قبضہ داڑھی ہو. اس سے کم ہو تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے. اب اگر کہو کہ بھئی داڑھی رکھو، اب آج کل زمانہ ایسا آ گیا کہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ معاشرے میں کم ہو گیا، تو اب اگر کسی سے کہو ماشاءاللہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے اور دعائیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر ظاہری اعتبار سے اس حکم کا اہتمام نہیں ہے. تو اگر کہو بھائی دیکھو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کی تعمیل کرنی چاہیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، ایسا معمولی بات نہیں ہے، تو بھائی ظاہری مولوی لوگ تو ظاہر کی طرف پیچھے پڑے رہتے ہیں. ظاہر نہیں، اصل تو باطن ہے، دل ہے،
وہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ظاہری میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ گئی تو کیا ہے؟ اللہ بچائے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شریعت کے حکم پر عمل نہیں کر پایا اور دل میں شرمندہ بھی ہے کہ بھائی میں نہیں کر پایا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، رجوع بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے گا، نادم بھی ہوگا، شرمسار بھی ہوگا، استغفار بھی کرے گا۔ ایک تو یہ صورت ہے، یہ کم از کم بغاوت نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی ناجائز کام کو آدمی جائز اور حق قرار دینے لگے تو اللہ بچائے یہ زیادہ بڑی گمراہی ہے۔ اب یہ کہے کہ نہیں یہ تو ظاہر کی بات ہے، یہ مولوی ملاؤں نے اتنا ضروری قرار دے لیا ہے، اور اگر کسی کی ہم نے دیکھتے ہیں داڑھی والے بہت خرابیاں کرتے ہیں، اور بہت سے بے داڑھی لوگ جو ہیں وہ بڑے امانت دار دیانت دار ہوتے ہیں، اور داڑھی والے جو ہیں وہ بعض اوقات بددیانتیاں بھی کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں اصل حکم جو ہے وہ ظاہر کا نہیں ہے بلکہ باطن کا ہے، تو دل ہمارا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، کہ تقوی تو یہاں ہے، لہذا اگر ہمارے ظاہر کے اندر کوئی خرابی ہے تو کوئی حرج نہیں، تقوی ہے موجود ہمارے دل میں۔ تو بھائی یہ جو غلط فہمی ہے یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی ہے، نفس کی پھیلائی ہوئی ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تقوی نہیں داخل ہوا دل میں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ دل خراب ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک پھل لے لو، کوئی بھی پھل، اس کے اندر مقصود اس کا اندر کا گودا ہوتا ہے یا چھلکا ہوتا ہے؟ گودا ہوتا ہے نا، لیکن اگر وہ چھلکے کے اوپر داغ آ جائے، چھلکے کے اوپر داغ آ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اندر گودا بھی خراب ہے، اندر کا گودا بھی خراب ہے۔ اگر آپ کہیں پھل خریدنے جاؤ گے، کوئی خربوزہ، کوئی آم، کوئی اور کیلا، اور اس کے اندر چھلکے کے اوپر بہت بڑا داغ لگا ہوا ہے، تو آپ خریدو گے کہ واپس کر دو گے؟ وہ اگر یہ کہے کہ بھائی یہ تو ظاہر خراب ہے، اس کا باطن تو اچھا ہوگا، تو لہذا یہ خرید لو، تو وہ آپ نہیں مانو گے، کہو گے کہ نہیں یہ تو خراب ہے، یہ چھلکے پر اثر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی خراب ہے، کم از کم تھوڑا بہت اندر خرابی ہے، ورنہ چھلکے پر اثر ہی نہ آتا۔ تو ظاہر پر خرابی کا اثر آتا ہے ہی اس وقت ہے جبکہ باطن کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ظاہر مقصودی نہیں، تو یہ ایسی حماقت کی بات ہے۔ دنیا میں سارے کاروبار میں آپ یہ کرتے ہو کہ ظاہر کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرتے ہو، باطن کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا دل ٹھیک ہے، لہذا اگر میرا لباس گندا ہے، خراب ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ تو ظاہری ہے نا، لباس تو میلا ہو، کچیلا ہو، پھٹا ہوا ہو، نجاست میں لتھڑا ہوا ہو، کوئی حرج نہیں، میرا دل ٹھیک ہے اندر سے۔ تو یہ حماقت کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ مکان ہے، مکان کے اندر کمرے اچھے ہیں، بستر اچھا لگا ہوا ہے، سب کچھ ہے، باطن اچھا ہے، لیکن ظاہر کے اندر اس کے اوپر نجاستوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو اگر نہیں ظاہری تو خراب ہے، باطن تو، یہ سب فضول بات ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہو تو جہاں اس کے انجن کو دیکھتے ہو، اس کے پرزوں کو دیکھتے ہو، اندر جو لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھی دیکھتے ہو، اس کے یہ دیکھتے ہو کہ اس کے اوپر کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی، اس کے اندر کوئی ٹکر تو نہیں لگ گئی ہے، یہ ساری باتیں دیکھتے ہو۔ کیوں دیکھتے ہو؟ اس واسطے کہ ظاہر کو بھی اہمیت حاصل ہے، اور اس ظاہر کی بعض اوقات اس ظاہر کی خرابی اندر کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو یہ دینی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آ کر آدمی یہ کہنے لگتا ہے کہ بھائی ہم تو اندر کا معاملہ ہمارا ٹھیک ہے اور یہ ظاہر کی خرابی۔ ارے بھائی جب اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے حکم دیے ہیں، باطن کے بھی اور ظاہر کے بھی، اور یہ فرمایا کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے بھی چھوڑو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
تو اب یہ آپ کا کہنا کہ نہیں ظاہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا معارضہ ہے، قرآن کریم سے کی مخالفت ہے، اور اس کو معمولی سمجھنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر بہت سے احکام شریعت نے دیے ہیں کہ کس قسم کا زیب و زینت، قسم کا سنگھار جائز ہے، کس قسم کا جائز نہیں ہے، یا اس کے اندر کیا احکام ہوتے ہیں۔ کسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا زیب و زینت کا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نمازیں خراب ہوتی ہیں، نیل پالش لگا لی اس کے اوپر۔ ایک خاتون مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگی کہ بھلا بتائیے اس میں کیا حرج ہے، ہم نیل پالش اگر لگا لی ہم نے ایسی تو کیا حرج ہوا اس میں کیوں ہمیں منع کرتے ہیں؟ ارے بھائی جب نیل پالش لگائی، جس زمانے نماز نہ پڑھتی ہو تو اس زمانے میں لگا لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا زمانہ ہے اس میں اگر لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پانی اندر تک نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس واسطے منع کرتے ہیں۔ اب اس کو کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ظاہر کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ہم تو باطن ہمارا ٹھیک ہے۔ تو یہ سب فضول باتیں ہیں جو شیطان نے اور نفس نے پھیلا دی ہے۔ معلوم کرو شریعت کا حکم کیا ہے، اس کا حکم ظاہر سے متعلق جو ہے وہ بھی واجب التعمیل ہے، اور جو باطن سے متعلق ہے وہ بھی واجب التعمیل ہے، ان سب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنی تھی جو بکثرت لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ تقویٰ ہا ہونا، سمجھے، یہی اشارہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا دل ٹھیک ہے تو ہمیں ان ظاہری احکام کا لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دل ہی خراب ہوتا ہے تو ظاہر خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے اندر سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عظمت اور اس کی اہمیت دل میں کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی الیاذ باللہ، تو پھر اندر سے یہ باتیں پیدا کرتا ہے شیطان کہ بھئی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، جب غزوہ حدیبیہ کا موقع آیا تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور کفار مکہ نے آپ کو روکا، اندر جانے سے منع کیا کہ ہم آنے نہیں دیں گے ورنہ لڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے گئے نہیں تھے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کہ ان کی لوگوں میں ماشاءاللہ رسوخ ہے، تو یہ جا کر بات کریں گے تو ان کو سمجھائیں گے کہ بھئی ہم لڑنے آئے نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے اور لڑائی وڑائی نہیں کرنی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو اپنے چچازاد بھائی کے گھر میں قیام کیا، اگلے دن مذاکرات کے لیے جانا تھا۔ تو جب صبح کو چلنے لگے تو ان کے جو چچازاد بھائی تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ازار ہے، یعنی وہ تہبند پہنے ہوئے تھے، اس زمانے میں تہبند کا زیادہ رواج تھا، تہبند پہنے ہوئے تھے تو وہ ٹخنوں سے کافی اوپر تھا، اور اہل عرب کا حال یہ تھا کہ وہ جتنا زیادہ لٹکا ہوا ہو ٹخنوں سے اتنا ہی وہ اس کو بہتر سمجھتے تھے، اس آدمی کو بڑا شان و شوکت والا آدمی ہے کہ اس کے پاجامہ یا اس کا تہبند ٹخنوں سے لٹکا ہوا جا رہا ہے۔ وہ حماسہ میں ایک شاعر اپنی تعریف کرتے ہوئے اہل عرب جاہلیت کے زمانے کے، تو وہ تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، کہ جب میں صبح کو شراب کے 4 پیالے چڑھا کر گھر سے نکلتا ہوں تو میرے ازار یعنی زیر نیچے کا تہبند جو ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے۔ یہ فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں
اپنا تیبند جو ہے اتنا لٹکاتا ہوں کہ وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے. یہ فخر. تو جس شخص کی جتنا زیادہ لٹکا ہوا ہو اور زمین پہ لکیریں بناتا ہوا چلے تو اتنا ہی وہ زیادہ قابل عزت سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان کے چچازاد بھائی جن کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے حضرت عثمان کا اظہار دیکھا اوپر ہے تو کہا کہ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا نیچا کر لیجئے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جب اظہار اونچا ہوگا تو یہ آپ کو حقیر سمجھیں گے, ذلیل سمجھیں گے اور کما حقو آپ کی بات سنیں گے نہیں, بات کو وقت نہیں دیں گے. تو ذرا نیچے کر لیں اس کو تاکہ اس وقت کر لیں, بعد میں پھر اپنی طرح جس طرح چاہے کر لیں, لیکن ان کی نظروں میں وقت پیدا کرنے کے لیے ایسا کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جملہ فرمایا, لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کا اظہار تو ایسا ہی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ذلیل سمجھیں یا عزیز سمجھیں, ہر حالت میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اسی حالت میں چل کے گئے. اس واسطے کے دل میں بیٹھ گئی تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت و محبت دل میں بیٹھی ہوئی تھی. تقویٰ ہا ہونا, یہ معنی تھے تقویٰ ہا ہونا کے کہ دل میں وہ عظمت بیٹھی ہوئی تھی تو ساری دنیا خلاف ہو جائے, ہمیں ذلیل سمجھے, ہمارا مذاق اڑائے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار تو ایسی ہی ہوتی ہے, ہم تو ایسے ہی کریں گے. دنیا اچھا سمجھے برا سمجھے, بھلا مانے برا مانے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. یہ تھا مزاج حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کے دل میں تقویٰ یہاں گھر کر گیا تھا تو وہ باطن میں بھی ظاہر میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سر منہ انحراف کرنے کے روادار نہیں تھے. کسی بھی حالت میں روادار نہیں تھے. نہ کسی کے مذاق اڑانے کی پرواہ تھی, نہ کسی کے ہنسنے کی پرواہ تھی, نہ کسی کے ذلیل سمجھنے کی پرواہ تھی. جس دن سے ہم لوگوں نے لوگوں کی ہنسی اڑانے کی پرواہ کرنی شروع کر دی کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یا لوگ کیا مذاق اڑائیں گے یا برا سمجھیں گے, اس دن سے ذلیل ہو گئے. آپ دیکھ لو صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت و محبت دل میں پیدا کر کے ساری دنیا سے اپنا لوہا منوایا, ساری دنیا میں اپنی عزت کرائی. اور ہم نے لوگوں کی ہنسی اڑانے اور مذاق اڑانے کا دل میں ہوا بٹھا کر کیا پایا کہ ذلیل ہو گئے. ہم نے دنیا کی فکر کر کے کہ یہ مغربی تہذیب ہے جو ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہے, تو اس مغربی تہذیب کو اختیار کر لو تو ہماری عزت ہو جائے گی. اس مغربی تہذیب کو اختیار کیا, سر سے لے کر پاؤں تک انہی کی تقلید کر لی. ایسی تقلید کر لی کہ دیکھ کر پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. لباس ویسا, حیت ویسی, شکل و شباہت ویسی, اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنی ساری حیت ان جیسی بنا لی. لیکن وہ راضی ہوئے. روز تمہاری پٹائی کرتے ہیں اور روز تمہیں ذلیل کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ تم نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ان کی تقلید اختیار کرنی شروع کی. یقین رکھو جب تک تم اس ذہنیت کو ختم نہیں کرو گے ذلیل رہو گے دنیا کے اندر. ہمارے ایک حکیم شاعر تھے اسد ملتانی مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. بڑے دیندار شاعر تھے اور بڑے اچھے شاعر تھے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت غزل کہی تھی, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے, ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. جب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ فلاں ہنس پڑے گا, فلاں مذاق اڑائے گا, تو زمانہ تمہاری ہنسی اڑاتا رہے گا, تمہارا مذاق اڑاتا رہے گا. اور
کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ تھام لو. وہ آستانہ ایسا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس کے آگے سر جھکاؤ گے تب بھی وہ اونچا ہی رہے گا. کسی کا آستاں اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری پھیلائی ہوئی ہیں نفس اور شیطان کی. یہ مطلب کہنا کہ تقوی ہونا کا مطلب یہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس مغالطے کو، اس گمراہی کو دل سے نکال دینا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ صحیح مطلب کیا ہے اور اس تقوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ اب سنیے. مطلب کیا ہے کہ تقوی یہاں ہوتا ہے. ذرا تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن کوشش کرتا ہوں آسان طریقے سے سمجھانے کی. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے جو خیالات اور جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، یہ دماغ سے تعلق ہے. ان کا دماغ ہے جہاں سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دماغ ہے جہاں سے جذبات آتے ہیں، دماغ ہے جہاں سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں. یہ طبی نقطہ نظر ہے اور طبی اعتبار سے شاید درست بھی ہوگا کہ یہیں پر خیالات پیدا ہوتے ہوں گے، یہیں سے جذبات آتے ہوں گے، یہیں سے خواہشات ہوتی ہیں. لیکن قرآن کریم کو پڑھو اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو وہاں بالکل ہی دوسری بات کہی جاتی ہے. وہاں یہ کہی جاتی ہے کہ سوچنا، سمجھنا، دل میں خیال آنا، خواہشات کا ہونا یہ قلب میں ہے. قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. کافروں کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل ایسے ہیں جن سے یہ سمجھتے نہیں. تو سمجھنے کا تعلق قرآن نے قلب سے بتایا ہے، دل سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. تو یہ بات اگر طب کے نقطہ نظر سے دیکھی جائے تو طب کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے بھائی سمجھنے کا تعلق دل سے کہاں سے آ گیا؟ یہ تو دماغ ہے، اس کا تعلق سمجھ جو پیدا ہوتی ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے. ہم نے دماغ کا خوب اچھی طرح جائزہ لے کر اور اس کا تجربات کر کے پتہ لگا لیا کہ کہاں سے کیا خیال پیدا ہوتا ہے، کہاں حافظہ ہے، کہاں دل میں خیالات آتے ہیں اور کس طرح دماغ سارے انسان کے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے. طبی اعتبار سے یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے اور ہوگا. لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھ کا محل قلب ہے تو اس کا مطلب حضرات صوفیاء کرام نے بتایا ہے. حضرات صوفیاء کرام نے بتایا ہے. دیکھو کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو آپ اپنی لیبارٹری میں اور تجربہ گاہ میں آنکھوں سے دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہو. طب بیچاری وہیں تک جاتی ہے کہ لیبارٹری میں تجزیہ کر کے اور ٹیسٹ کر کے اور اس کے مختلف تجربات کر کے وہ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لیتی ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہو گئی. طب وہاں تک جاتی ہے. لیکن جو وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی، جس نے سارے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ ان تجربہ گاہوں کی محتاج نہیں. وہ علم صحیح عطا کرتی ہے انسان کو. تو اس علم صحیح کو عطا کرنے کے وقت اس نے یہ کہا کہ سمجھ کا جو محل ہے وہ قلب ہے، دل ہے. وہ تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، تمہاری تجربہ گاہیں، تمہاری لیبارٹریاں اس کو ٹیسٹ کر پا رہی ہوں نہ کر پا رہی ہوں، لیکن حقیقت ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کا جو اصل محل ہے وہ قلب ہے. اچھا بھائی قلب ہے تو قلب کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، قلب کو اسکین کر لیں، اس کے مختلف اجزاء کو اچھی طرح کھول کے دیکھ لیں کہاں سے سمجھ پیدا ہو رہی ہے. تو ڈاکٹروں کے لیبارٹریوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا.
تو حضرات صوفیاء کرام نے یہ فرمایا، انہوں نے وحی کی روشنی پا کر یہ فرمایا کہ اصل میں قلب دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو لوتھڑا ہے جس کو آپ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہو، اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہو، اس کو اسکین بھی کر سکتے ہو. اس کے اندر اچھی طرح آپ نے دیکھ لیا کتنے حصے ہوتے ہیں، اس میں خون کس طرح آتا ہے، کتنے والو ہیں اس کے اندر، کس کا والو بند ہو گیا، کس کا کھلا ہوا ہے، یہ ساری تفصیل آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو. ایک تو وہ لوتھڑا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لوتھڑے کے ساتھ ایک لطیف قوت وابستہ فرمائی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ایک لطیف قوت ہے جو اس لوتھڑے کے ساتھ وابستہ ہے. اس کو صوفیاء کرام لطیفہ قلب کہتے ہیں. لطیفہ قلب، کہ یہ لطیف طاقت ہے جو اللہ تعالی نے اس قلب کے ساتھ وابستہ کر دی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے آنکھ ہے، آنکھ کے اندر جھلی ہے، کچھ سفیدی ہے، کچھ سیاہی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر کئی پرت ہیں، اس کے اندر کئی حصے ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں. ان کو آپ آنکھوں سے دیکھ کر، دوربین سے دیکھ کر پتہ لگا لیتے ہو. لیکن اس میں قوت پیدا کی ہے اللہ تعالی نے. وہ قوت کیا ہے؟ بینائی کی، دیکھنے کی. وہ بینائی کی جو قوت ہے وہ ایک لطیف طاقت ہے جس کا آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس کو خوردبین لگا کر بھائی وہ طاقت نظر آ جائے مجھے، وہ نظر نہیں آئے گی. وہ تو ایک طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے ساتھ وابستہ کر دی ہے. وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی. کان ہے، کان کے اندر آپ کو اس کا تجزیہ کر لو کہ کتنے حصے ہیں اس کے اور کس طرح بنا ہوا ہے، اس کے تمام حصوں کا تجزیہ کر سکتے ہو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہو. لیکن اس میں ایک قوت اللہ نے پیدا کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سننے کی. تو کوئی کہا بھائی سننے کی طاقت مجھے دکھاؤ، آنکھ سے کہاں نظر آ رہی ہے؟ تو یہ کسی لیبارٹری میں وہ سننے کی طاقت نظر نہیں آئے گی. وہ ایک چیز ہے، جو ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وابستہ کر دی ہے. اسی طرح قلب کا ایک فعل تو یہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ یہ خون کو پمپ کرتا ہے، اس کے رگوں کے اندر کے ذریعے خون آتا ہے اور یہ خون کو باہر بھی پھینکتا ہے اور کھینچتا بھی ہے. یہ چیز تو ہمیں آنکھیں سے نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک لطیف طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے. وہ ہے کہ اس لطیف طاقت کے ذریعے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اور وہ جذبات اور خواہشات پھر حکم دیتے ہیں دماغ کو، اور پھر دماغ حکم دیتا ہے سارے انسان کے جسم کو، جس کے مطابق اس کے اعمال انجام پاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ التقویٰ ہا ہونا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لطیف طاقت وابستہ فرما دی ہے کہ جس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہاں پیدا ہوتا ہے. وہ تقویٰ ہاتھ میں نہیں ہوگا، پاؤں میں نہیں ہوگا، دماغ میں نہیں ہوگا، آنکھوں میں نہیں ہوگا، کانوں میں نہیں ہوگا. وہ تقویٰ دل کی اس لطیف طاقت میں ہوگا جس کو صوفیاء کرام لطیفہ قلب کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اب کیا ہے مطلب تقویٰ پیدا ہونے کا؟ وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. وہ تقویٰ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جذبات، اس کی خواہشات، اس کی سوچ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے. یہ معنی ہے تقویٰ دل میں پیدا ہونے. جب تک تقویٰ دل میں نہیں ہے تو ہر طرح کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، ہر طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ہر طرح کی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اور ان خواہشات پر آدمی بے دھڑک عمل کیا جا رہا ہے. دل چاہا کہ حرام کھا لوں، الیاذ باللہ، کھا لیا. دل چاہا کہ بد نظری کر لوں، کر لی. دل چاہا کہ فحاشی کر لوں، کر لی. دل چاہا جھوٹ بول لوں، بول دیا. دل چاہا غیبت کر لوں، کر لی. تو وہ خواہشات اور جذبات جو خراب پیدا ہو رہے ہیں ہر وقت،
دل میں، اور آدمی بے دھڑک ان پر عمل کیے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں تقوی بیٹھا نہیں۔ لیکن جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو وہ جذبات اور خواہشات بھی بدلتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی ہے، وہ دھلتے ہیں، پھر خیالات اور جذبات بھی اچھے پیدا ہوتے ہیں، خواہشات بھی اچھی پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے خواہش یہ ہو رہی تھی تقوی سے پہلے کہ زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں، جسمانی لذت، چاہے حلال ہو حرام ہو، جس طرح چاہوں حاصل کر لوں، الیاذ باللہ۔ تقوی پیدا ہو گیا تو اس نے دل میں یہ بجائے اس خواہش کے یہ خواہش پیدا کر دی کہ میں ایسے کام کروں جو میرے اللہ کو راضی کر دے، یہ راضی کر دے، یہ دل میں خواہشات پیدا ہونے لگی۔ پہلے خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں، تصور بھی نہیں آتا تھا، بے دھڑک زندگی گزر رہی تھی غفلت کے عالم میں۔ تقوی پیدا ہو گیا تو اب دل جو ہے وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ میاں کو ناراض نہ کر دے کہیں۔ تو یہ در حقیقت یہ ہے اثر تقوی کا کہ وہ جذبات اور خواہشات کو ایک تو پاک صاف کرتا ہے، یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، جذبات اچھے پیدا ہونے لگتے ہیں، خواہشات اچھی آنے لگتی ہیں، اور اگر بری خواہشات آتی بھی ہیں بالفرض آتی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو آتی ہیں، انبیاء کرام کو بھی آتی ہیں، لقد ہمت بھی وہم بہا، لیکن وہ خواہشات اتنی مزمحل ہو جاتی ہیں، اتنی کمزور پڑ جاتی ہیں کہ انسان کے اعمال پر اثر انداز نہیں ہوتی، ان کے مقابلے میں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی خواہش جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور یہ خواہشات مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہ معنی ہے تقوی پیدا ہونے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دل کو درست کرو، کیونکہ یہ جس دن درست ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ کیسے درست کرو؟ اور یہ تقوی اور یہ خواہشات کی اصلاح، ان کا تزکیہ کیسے کرو، اس کو ذرا مختصر تو سارا تصوف، سارا طریق، ساری کاوشیں سب اسی نقطے کے گرد گھومتی ہیں کہ کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو وہ کیسے ہو، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اپنے رحمت سے۔ دیکھو تقوی کے معنی سمجھو پہلے۔ تقوی کا لفظی ترجمہ اردو میں جب ہم کرتے ہیں تو خدا کا خوف، اللہ میاں کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس لفظ سے پورا مطلب ادا نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ادا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اس طرح ادا ہوتا ہے کہ رعب، اللہ تعالی کا رعب، سمجھے؟ یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جو کسی ذات سے محبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے دل میں جو ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا ایک خلش پیدا ہوتی ہے یا ایک خوفی کہہ لو، خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ اس بڑی شخصیت کے مرضی کے خلاف کام نہ ہو جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ جب ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر خواہشات بھی درست ہوتی ہیں اور ان پر عمل بھی صحیح طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ مثلا جب ایک آدمی کے دل پر کسی کا خوف طاری ہو، خوف اس معنی میں رعب طاری ہو، تو وہ ایک دم سے اس کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں یہ دیکھو میرا یہ کوئی عمل اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھو کہ آپ ایک
کسی صاحب اقتدار بادشاہ صدر مملکت کے محل میں داخل ہو رہے ہو، مثال کے طور پر سمجھے، اس سے ملنے جانا ہے، تو جب داخل ہوگے تو بادشاہ سے ملنے تک کا جو وقت گزرے گا یا صدر مملکت سے ملاقات کا جو وقت گزرے گا، اب صدر مملکت سے مراد یہ کہ جو کچھ ذرا اس لائق ہو کہ اس سے ڈرا جائے یا اس کی عظمت دل میں رکھی جائے، تو اگر اس کے پاس جانا چاہو گے تو جب تک وہاں پہنچ نہیں جاتے تو طبیعت پر ایک فکر رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ یہ ویسے ہی چلے جاؤ گے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے، یا اسی طرح چلے جاؤ گے جیسے بے فکری کے عالم میں جیسے زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی ہنستے کھیلتے قہقہے مارتے ہوئے چلے جاؤ گے؟ کوئی ٹھٹک پیدا ہوگی کہ نہیں؟ ٹھٹک پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ ٹھٹک کیا ہے کہ بھئی میں ایک ایسے ماحول میں جا رہا ہوں کہ وہاں پر اگر میری کوئی بات ناشائستہ ہوگی تو بہت برا ہوگا، صدر مملکت یا بادشاہ یہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، ہو سکتا ہے مجھے سزا مل جائے اس بات کے اوپر، لہذا وہ ٹھٹک جائے گا، ہے نا؟ بس اس ٹھٹک کا نام تقویٰ ہے۔ تو وہاں تم محل کے اندر جب داخل ہو رہے ہو تو اس وقت میں تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قدم، ہر زبان سے نکلنے والی بات سوچ سمجھ کے کرو گے تو غلطی نہ ہو جائے، غلطی ہو گئی تو کہیں وہ ناراضگی کا سبب بن جائے گی۔ یہ ہے ٹھٹک۔ اور ایک مثال لے لو، آپ جا رہے ہو یا کسی جگہ پر موجود ہو اور آپ کو یہ پتا ہے کہ میری تمام نقل و حرکت جو بھی ہو رہی ہے اس کو جو ہے اس کی ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو فلم جو ہے میرے باپ کو پیش کی جائے گی یا میرے استاد کو پیش کی جائے گی۔ اب بتاؤ کہ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ جب تک وہ ویڈیو نہیں بن رہی تھی اس وقت تک جو بے فکری تھی ویسی بے فکری رہے گی، یا اس کے بعد ٹھٹک جاؤ گے کہ بھئی یہ ہو رہا میرا سب کچا چٹا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ریکارڈ ہوگا اور بھی کسی میرے بڑے کے سامنے پیش ہوگا، تو اس وقت دل میں ایک ٹھٹک پیدا ہو جائے گی کہ بھئی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے یہ تو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو جائے گا، میری پتہ نہیں کہاں کہاں پیش ہوگا گواہی کے طور پر، تو آدمی ہوشیار ہو جائے گا، چوکنا ہو جائے گا، دل میں ٹھٹک پیدا ہو جائے گی۔ یہ ٹھٹک ہے جو تقویٰ ہے، اس ٹھٹک کا نام تقویٰ ہے۔ وہاں اس وقت اس لیے ہو رہا ہے کہ وقتی طور پر تمہیں پتا ہے کہ میرے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر تم محتاط ہو گئے ہو، لیکن یہی چیز ساری زندگی پر محیط ہو جائے کہ ہر وقت یہ ٹھٹک پیدا ہو جائے، میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اور میرا کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرا محسن ہے، وہ میرا منعم ہے، اس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اس نے میرے اوپر نعمتیں نچھاور فرمائی، اس نے مجھے نعمتوں میں مجھے غرق کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، تو کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ ٹھٹک پیدا ہو گئی تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک مرتبہ پہلے امریکہ بہت جایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ وہاں جانا ہوا تو وہ وہاں ہیوسٹن کے قریب مرکز ہے ان کے خلائی جہازوں کا، ناسا مرکز ہے، تو ہمارے کچھ دوست ہمیں وہ دکھانے کے لیے لے گئے۔ بہت بڑا زبردست علاقہ، اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا حساس علاقہ ہے جہاں یہ خلائی جہاز جہاں سے اڑائے جاتے ہیں اور جہاں اس کا کنٹرول روم ہے، تو انتہائی حساس علاقہ ہے۔ وہاں کنٹرول روم کے بالکل اوپر کی گیلری تک لے جاتے ہیں جہاں سے شیشہ لگا ہوا ہے، اور وہاں سے لوگ جو جس طرح مانیٹر کر رہے ہیں اس خلائی جہازوں کو، اس کا بھی منظر نظر آتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔
تو جب ہم داخل ہوئے اس احاطے میں تو وہاں نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی فوج تھا، نہ کوئی رینجرز تھے، نہ کوئی سیکورٹی کے اہلکار تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ اتنا حساس علاقہ ہے اور اس کی حفاظت، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، 9/11 سے پہلے کا. تو اس وقت کوئی اس کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام نظر نہیں آتا. پتہ نہیں اب کیا حال ہوگا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا. صرف ایک بات تھی کہ جب ہم اس ہال میں داخل ہوئے جہاں سے وہ کنٹرول روم کو جانا تھا، تو وہاں ایک بہت بڑا بورڈ بڑے جلی حرفوں میں لکھا ہوا تھا کہ یو آر بینگ واچڈ، یعنی آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے. یہ جملہ لکھا ہوا تھا. کیا مطلب کہ جو بھی تم کرو گے دخل و حرکت یہاں پر، وہ سب کوئی دیکھ رہا ہے پیچھے بیٹھا ہوا، وہ اس کی تمہاری نگرانی ہو رہی. بس وہ لوگ وہ بورڈ پڑھتے اور ٹھٹک جاتے کہ بھائی سیدھے سیدھے چلو، کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تمہیں دیکھا جا رہا ہے. تو مجھے اسی وقت خیال آیا کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ یو آر بینگ واچ، تم سے تمہاری نگرانی ہو رہی ہے. اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے تمہیں. بس یہ بات ہے، یہ ایک مرتبہ دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے آپ کے دل میں جما دے، بٹھا دے، تو یہی تقویٰ ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میرا نظارہ ہو رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے، میرے ہر بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. یہ دل میں جب ایک مرتبہ بیٹھ گئی بات، اس کا نام تقویٰ ہے. اب دیکھو ذرا، اس تقویٰ کے بھی کچھ درجات ہیں، اور جو مطلوب درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کے کچھ سیڑھیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تقویٰ کا ایک ادنا درجہ ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے، کیسے ہی گیا گزرا ہو، لیکن تقویٰ کا وہ درجہ ہر مسلمان کو حاصل ہے. وہ کیا؟ دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور محمد رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ بات ہر مومن کے دل میں الحمدللہ بیٹھی ہوئی ہے. بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. تو یہ تقویٰ کا درجہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، چاہے عملی اعتبار سے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو، کتنی غفلت میں ہو، کچھ حالت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایمان دل میں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آخرت میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے. یہ تقویٰ کا سب سے پہلا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ عن الشرک، شرک سے بچا ہوا ہے الحمدللہ. یعنی کوئی مسلمان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ میاں کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہو سکتا ہے، یا معبود ہو سکتا ہے، یا اس کی عبادت ہو سکتی ہے. کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، اپنی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ٹیکے گا نہیں، بتوں کے سامنے، کسی اور مخلوق کے سامنے یہ کبھی پیشانی ٹکے گی نہیں انشاءاللہ، کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا کوئی مسلمان. اور اگر کوئی اس کو ساری دنیا کی دولت بھی لا کر دے دے تو بھی وہ اس پر آمادہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کروں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانوں. یہ تقویٰ کا ادنا درجہ ہے، تقویٰ عن الشرک اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ ہر مومن کو آتے یہ ادنا درجہ ہے. لیکن جو مطلوب ہے، جس کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عام طور سے ایک مرتبہ دل میں یہ ایمان تو بیٹھ گیا بے شک، لیکن جب عملی زندگی میں داخل ہوئے، کاروبار زندگی میں آئے،
تو یہ جو دل میں خیال ہے یہ مدھم پڑ گیا، یعنی اس کا دھیان نہیں رہتا. بس کوئی پوچھے تم مسلمان ہو، کہاں بھائی مسلمان ہے. کوئی پوچھے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، بے شک یہ کہو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی ہر تعلیم واجب العمل ہے، کہہ دو گے یہ بات. لیکن جب عملی دنیا میں داخل ہوئے، کاروبار زندگی میں آئے اور محرکات دوائی سامنے آئے، تو دل و دماغ پر یہ تصور چھایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اٹھا کے اس کو تاکہ نسیاں میں رکھ دیا ہے، اور تصورات، خیالات، جذبات، احساسات، خواہشات سب دوسری طرف جا رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جو دھن ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، زیادہ جائیدادیں بنا لوں، زیادہ لذت حاصل کر لوں، زیادہ راحت حاصل کر لوں. دل دماغ اس دھن میں، اس دھیان میں لگے ہوئے ہیں. تو تقوی کا ادنا درجہ تو حاصل ہے بے شک، لیکن یہ جو مطلوب درجہ ہے وہ حاصل نہیں. مطلوب کیسے حاصل ہوگا؟ جب دھن اور دھیان اس بات کی لگ جائے. جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر بادشاہ کے محل میں داخل ہو، وہاں جیسے ٹھٹک ہر وقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ تو عارضی طور پر ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، پوری زندگی میں تمہاری یہ ٹھٹک پیدا ہو جائے کہ میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کروں. یہ ہے مطلوب. یہ جب دل میں دھیان قوت کے ساتھ جم جائے گا، چپک جائے گا، اور ہر وقت دل پر یہ دھن سوار رہے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خواہشات بھی بدلیں گی، تمہاری جذبات بھی بدلیں گے، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پھر تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. اس لیے حضرات صوفیاء کرام یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے، کہ جب کوئی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس کو کچھ ریاضتیں کراتے ہیں، مجاہدے کراتے ہیں، تاکہ یہ دماغ میں یہ بات جم جائے. وہی شخص جس کے دل میں گناہ کے خیالات آ رہے تھے، فسق و فجور کی خواہشات پیدا ہو رہی تھی، جس کے جذبات اس کو حرام کاموں کی طرف لے جا رہے تھے، جب یہ تقوی دل میں داخل ہو گیا، بزرگوں کی صحبت سے، ان کی تعلیم و تربیت سے، ان کے تزکیے سے، تو اب وہ جذبات ہی بدل گئے، خیالات ہی بدل گئے، اب جو ہے دنیا ہی بدل گئی، اور اس کے نتیجے میں اعمال بھی درست ہو گئے. ہمارے حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، بڑے اپنے وقت کے بڑے اونچے عالم تھے، اور عالم تو تھے اور علامہ تھے، بہت بڑے محقق مدقق، لیکن یہ فرماتے تھے کہ میں نے سیرت النبی لکھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بڑی عظیم کتاب لکھی ہے سیرت النبی. جب لکھ کے فارغ ہوا تو دل میں یہ خیال آیا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے سیرت لکھ تو دی، اور الحمدللہ مستند طریقے سے لکھ دی، لیکن سوال یہ ہے کہ تم نے جو سیرت لکھی ہے اس کا کوئی عکس تمہاری زندگی میں بھی ہے یا نہیں، اور وہ کیسے، اگر نہیں ہے تو کیسے آئے. تو یہ بات الحمدللہ ان کے ذہن میں پوری طرح راسخ تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کہ یہ بات کہ سیرت نبوی کا عکس انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائے، یعنی تقوی پیدا ہو جائے، یہ بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے میسر نہیں آتی. اللہ والے کی صحبت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. کسی اللہ والے کے پاس جاؤں، ان کے پاس رہوں، ان کی صحبت حاصل کروں، دل میں تقوی پیدا ہو، اپنے حالات کی اصلاح ہو، اس کی فکر تھی. کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ آخرکار اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. تو آئے اور حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی خدمت میں
کچھ دن رہے. حضرت نے بھی بڑا اکرام فرمایا، اتنے بڑے علامہ تھے. جب چلنے لگے تو جیسے بزرگوں سے کہا جاتا ہے چلتے وقت انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اتنا بڑا علامہ جس نے علوم کے دریا بہا دیے، ان کو میں کیا نصیحت کروں. دل سے حضرت ایسے موقع پر عام طور سے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرماتے تھے کہ یا اللہ کوئی بات ایسی دل میں ڈال دیجیے جو ان کے لیے کارآمد ہو جائے. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، دعا کی، تو بس فرمایا ایک جملہ فرمایا کہ بھائی نصیحت کیا، ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. یہ جملہ تو ایک ہے مگر معنی بڑے زبردست ہیں اس کے. اس کا حاصل بھی وہی ہے جو میں بھی کہہ رہا تھا. مٹا دینے کے معنی یہ کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہونے کی دھن لگ جائے، یہ مٹا دینا ہے. تو یہ جملہ فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہ کہتے وقت اپنے ہاتھ جو ہے وہ ایسے دل کی طرف لے جا کے اور اس طرح کیا. تو حضرت مولانا علامہ سید عثمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہ کیا کرنا تھا کہ ایسا لگا کہ دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور اس کے بعد یہ دھن لگ گئی کہ کسی طرح میری زندگی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھل جائے. تو پھر ایسا مٹایا اپنے آپ کو، ایسا مٹایا کہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے ان کے بارے میں یہ شعر کہا. یعنی پیر اپنے مرید کی تعریف میں یہ شعر کہہ رہا ہے کہ السلیما گیر اخلاص عمل دانت الندویرا منزہ از دغل، کہ سلیمان سے اخلاص عمل حاصل کرو، سلیمان ندوی سے اخلاص عمل حاصل کرو. دانت الندویرا منزہ از دغل، یہ سلیمان ندوی کو تم ہر قسم کے کھوٹ سے پاک سمجھو. یہ گواہی دے رہے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ. تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ ایک دن میں آیا، دیکھا تو حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ مجلس کے دروازے کے پاس، چوکھٹ کے پاس کھڑے ہوئے حاضرین کے جوتے سیدھے کر رہے تھے. جتنے مجلس میں آئے تھے سب کے جوتے سیدھے کر رہے. حضرت فرمانے میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے سوچا کہ یا اللہ، یہ وہ علامہ ہے کہ جس کو اپنے علم پر غرہ تھا اور علم پر ناز تھا اور یہ معمولی آدمی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور آج یہ عام آدمیوں کے جوتے سیدھے کر رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے گھر پر میں گیا، ہمارے حضرت فرما رہے ہیں. تو ایک دن وہ مجھے اٹھا کر اپنے غسل خانے میں لے گئے. تو غسل خانے میں لے جا کر میں نے دکھایا تو غسل خانے میں ایک ٹنکی رکھی تھی، اس کے نیچے ایک پٹڑی رکھی تھی وضو کرنے والی، اور برابر میں ایک مسواک رکھی ہوئی تھی، ایک لوٹا رکھا ہوا تھا. بس یہ کائنات تھی غسل خانے کی. تو خیر کہنے کہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اگر یہ میرا غسل خانہ چند سال، یہ فرمایا کہ اگر یہ چند سال پہلے دیکھتے تو یہ کچھ اور ہی منظر پیش کرتا آپ کے سامنے. یہ لفظ فرمائے کہ یہ انتہائی ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ مولوی کا غسل خانہ تھا، اپ ٹو ڈیٹ ماڈرن مولوی کا غسل خانہ تھا، اور اس میں جو ہے ساری دنیا کی کائنات کے تعیشات یہاں پر جمع تھے. لیکن اب دل ان سے ایسا پھر گیا کہ اب سوائے اس مسواک کے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کسی کی طرف دل راغب نہیں ہوتا. تو اب بس بتاؤ، ایک وہ وقت تھا جب جذبات اور خواہشات کیا تھے، کس طرف دل جا رہا تھا، اور اب
جذبات اور خواہشات یہ ہیں کہ اپنے آپ کو مٹا کر اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر میں کسی طرح کاربند ہو جاؤں. اسی کا شوق ہے، اسی کا ذوق ہے، اسی کی دھن ہے، اسی کی لگن ہے. یہ ہے التقوی ہا ہونا. جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ دل میں دھن لگا دیتا. یہ دھن لگانے کی بات ہے، کس طرح لگے. وہی بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرو، کن کن نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، اس کو بار بار اس کا تکرار کرو، شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا. ایک تو یہ. دوسرے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، صحبت اپنی ایسے لوگوں کے ساتھ کرو کہ جن کو دین کی فکر ہے. تو ہوگا کیا کہ رفتہ رفتہ پہلے دل میں اللہ میاں کا خیال کبھی ہفتوں میں آ گیا، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ لی مگر نہیں آ رہا خیال. اب جب صحبت درست ہوگی، آنا جانا ہوگا، کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا ہوگا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو یہ جو خیال بہت مدت کے بعد آتا تھا اب وہ زیادہ آنے لگے گا. اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو گے، دعائیں مانگو گے، تو جتنا یہ کام کرتے جاؤ گے وہ خیال جو پہلے بہت مدت کے بعد آتا تھا وہ رفتہ رفتہ زیادہ آنے لگے گا. جب زیادہ آئے گا تو اس کا معنی یہ کہ تقوی رفتہ رفتہ سرایت کر رہا ہے. پھر رفتہ رفتہ کسی اللہ والے کی صحبت سے اس کے نتیجے میں یہ خیال اتنا چھا جائے گا کہ پھر زندگی کے ہر لمحے میں، ہر قدم پر، ہر وقت دل پہ یہ دھن لگی ہوئی ہوگی. اور میں آپ کو بزرگوں کی بات بتاتا ہوں کہ فرماتے ہیں زندگی کا لطف در حقیقت اسی وقت آئے گا جب یہ دھن لگ جائے گی. تو زندگی کا بھی لطف، آخرت کا تو ہے ہی ہے، لیکن زندگی کا لطف بھی اس وقت آئے گا جبکہ یہ دھن لگ جائے. دن رات آدمی یہ تصور کرے، وہی ٹھٹک جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ دل میں پیدا ہو گئی. اب ہر لمحے پر کوئی بات میں ایسی نہ نکال دوں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہ کر لوں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو. یہ تصور باندھ کر مشق کر کے یہ ایک مرتبہ راسخ ہو جائے گا تو التقوی ہا ہونا. پھر یہ منزل آئے گی کہ ہاں تقوی یہاں پر آ کر بیٹھ گیا، جم گیا، اور وہ دل سے ایسا چپک جائے گا کہ کسی وقت بھی نکلے گا نہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت نور محمد شاید ان کے بارے میں فرمایا یا حضرت حاجی صاحب کے بارے میں فرمایا، مجھے ذرا شک ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور اس طرح جم جاتا ہے بعض اوقات کہ فرماتے ہیں بعض اللہ والے، اور یہ حضرت جن کا حضرت نے ذکر فرمایا، پاؤں پھیلا کر لیٹ بھی نہیں سکتے. تصور اس درجہ جمع ہوا ہے کہ پاؤں پھیلا کر، بھائی اللہ میاں دیکھ رہے ہیں پاؤں پھیلا کے کیسے لیٹوں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان سے یہ مطلوب ہے یا ہر انسان کو ایسا اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ایسا کرے، لیکن بتلا رہا ہوں کہ جب یہ چیز دل میں جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، کوئی صبح سوچے گا کہ بھئی یہ کیا یار زندگی ہوئی کہ ہر وقت دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا ہے، پاؤں پھیلا کے بھی نہیں لیٹ سکتے یار، تو یہ کیا زندگی ہوئی. تو مگر پوچھو ان سے اس تصور کی لذت کہ جب یہ تصور دل میں بیٹھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی لذت، اس کی کیفیت، اس کا سرور، اس کا خمار، اس کی لذت ان سے پوچھو. جیسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لذت ہمیں عطا فرمائی ہے اس دنیا کے اندر، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو تلواریں لے کر ہم سے مقابلے کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے آ جائیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لذت ہے، کیا لذت ہے. تو وہ اس مقام تک پہنچ، لیکن
وہاں پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں ہیں، وہ طے کرنی ہوں گی. وہ سیڑھیاں ہیں، وہ سیڑھیاں یہی ہے کہ صحبت درست کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کچھ بیٹھ کر کچھ وقت کرو، پہلے جیسے میں عرض کر چکا ہوں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے یا اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور کرو، ان کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرو، کوئی ذرا سی بھی حاجت پیش آئے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرو. یہ کرتے رہو گے، اس کی مشق ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دھن اور دھیان میں ترقی ہوگی. حضرت فرماتے ہیں، میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت عارف قدس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب تو یوں لگتا ہے، یہ فرمایا، اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت فرما رہے ہیں اب یوں کر لو، اب یوں کر لو، اب یوں کر لو. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دھیان اور دھن اتنی ایسی لگ گئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سو جاؤ، اب کھانا کھا لو، اب باتیں کر لو. جو بھی دنیا کے کام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئے. تو یہ ہے التقوی ہاں ہونا، یہاں ہے تقوی، یہ مطلب ہے اس کا. اور جب یہ دھن لگ جاتی ہے تو پھر دنیا کی فکر نہیں رہتی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، میں اپنا ظاہر اور ظاہر باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر نہیں ہونا چاہیے. دنیا کیا کہے گی اگر میرا ظاہر جو ہے وہ میں نے شریعت کے مطابق بنا لیا تو دنیا کیا کہے گی. ارے جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی لگن لگ گئی تو ساری دنیا اس کے آگے ہیچ ہو گئی. شان جستی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، سارے جہاندار کے دوروں کی کسی کی شان جستی نہیں. اب تو ایک ہی منزل ہے، ایک ہی مطلوب ہے، اللہ میرا راضی ہو جائے، میں اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع بن جاؤں. یہ دھن لگ گئی ہے. دنیا کچھ کہے تو کہتے رہے. دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں، دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں. 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں تو وہ جب شوخیاں وہ سما جاتی ہیں، ساری دنیا کی زیب و زینت، اس کا کی شان و شوکت یہ ہیج ہو جاتی ہے، ہیج در ہیج ہو جاتی ہے. اور پھر ایک ہی دھن لگی ہوتی ہے، بس وہ راضی ہو جائے کسی طرح. دنیا راضی ہو کہ نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے تقوی کی یہ حقیقت عطا فرما دے. اور راستہ اس کا وہی ہے جو میں نے عرض کیا، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پیدا فرمائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمارے جذبات کو، خواہشات کو، خیالات کو اے اللہ اپنے رضا مرضی کے مطابق بنا دے. یا اللہ ہمیں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ہم بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما دے. بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ بد امنی اور بے دینی کو دور فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے مخدوم بزرگ حضرت جناب عشرت علی خان قیصر صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ ان سے یہاں پر مستفید ہوتے رہے. پہلے ان کے صاحبزادے حضرت فاروق قیصر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے.
ان کے لیے دل سے دعا کرنے کی درخواست ہے. اس کی انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی یہی ادا کی جائے گی. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے فروخ قیصر صاحب کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ان کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو درجات عالیہ عطا فرما. یا اللہ رحمان یا رحیم ان کے پسماندگان کو اپنے فضل و کرم سے صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مخدوم حضرت اسد علی خان قیصر صاحب دامت برکاتہم کو جو صدمہ پہنچائے، یا اللہ اپنے رحمت سے اس پر ان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ اس کو ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان کے پسماندگان کو، اہلیہ اور صاحبزادگان اور ان کے اہل خانہ کو یا اللہ صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. اللہم یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین اللہم لا تفتنا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا 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 اجمعين آمين برحمتك يا